الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا اور اس کے شروع میں بات واضح کر دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، نہ اس کے الفاظ میں کوئی شک و شبہ ہے، نہ اس کے معنی میں ہے، نہ اس کی کیفیات میں ہے، نہ اس کے اسرار میں ہے، نہ اس میں جو واقعات ہیں اس میں ہے، نہ اس کے احکامات میں ہے، کسی قسم کی کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے گنجائش نہیں ہے کہ اس کا ذمہ میں نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور جس چیز کا ذمہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اس میں جو بھی واقعات ہیں، جو اس میں احکامات ہیں، وہ سب سچ اور صحیح ہے، نہ اس میں پہلے کبھی شک و شبہ تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ یہ اور بات ہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کسی کا مان الفاظ تک رسائی ہے، کسی کی معنی تک ہے، کوئی کیفیات تک پہنچتا ہے، اور کچھ حال جو ہیں وہ اسرار تک پہنچتا ہے۔ جس طرح اس کے الفاظ ہیں اسی طرح اس کے معنی بھی ہیں، اور اس طرح بعض کی کیفیات بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم پہ وہ کیفیات نازل نہیں ہوتی یا ہم محسوس نہیں کرتے، اور اس کے بعد جو اس کے اسرار ہیں وہاں تک کوئی خال بذا پہنچتا ہے۔ بہرحال اس کے الفاظ ہوں، معنی ہوں، کیفیات ہوں یا اسرار ہوں، ان میں کسی چیز میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے، ان کو ہدایت ملتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے، اس پہ عمل کرنے سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ ہدایت سب کو دیتا ہے، لیکن ملتی اس کو ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ پہ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کو اس میں ہدایت ملتی ہے۔ باقی اسے پڑھتے چلے جاتے ہیں اور فائدہ کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں احکامات ہیں، پھر ہم اس پہ عمل نہیں ہوتا ہم سے۔ جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور پھر عمل ہم اس پہ نہیں ہوتا، اس لیے قرآن ہمیں ہدایت نہیں دیتا، ہمیں اللہ سے ڈرنے والے نہیں، اس لیے قرآن سے ہمیں ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے وہ متقی لوگ کون ہیں؟ الذین ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی
کہ وہ بغیر دیکھے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں کسی نے، لیکن اللہ پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ ہمیں تو یہ بھی یقین نہیں آتا کہ اللہ ہے۔ اگر یہی یقین آ جائے کہ اللہ ہے تو پھر ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں کہ اللہ کی مخالفت نہ کریں۔ ہمیں تو یہ یقین نہیں ہوتا، اسی لیے جب ہمیں یقین نہیں ہے اس لیے ہمیں پھر ہدایت نہیں ملتی۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایسے لوگ ہیں جو بغیر دیکھے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، جو بتا دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا اور اس پہ ایمان لے آئے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں جو بتایا گیا ہے اس پہ ایمان لانا ہے، اس پہ ماننا ہے۔ دیکھیں غائب پہ ایمان لانا یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا ثواب بھی بہت ہے۔ فرشتوں نے تو اللہ کو دیکھا ہے، لیکن آدم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے اللہ کا دیدار کیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کا دیدار بھی ہوتا ہے، اللہ کا دیدار بھی ہوتا ہے، لیکن اس آنکھوں سے نہیں ہوتا بلکہ جو دل والی آنکھیں ہوتی ہیں ان سے ہوتا ہے۔ دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، اللہ نے فرمایا لا تعمل القلوب ولکن تعمل اللہ فی الصدور، یہ ان آنکھوں سے اندھے نہیں ہے بلکہ جو دل کے اندر دل ہے ان سے اندھے ہیں، اس لیے یقین نہیں کرتے۔ سامنے والی آنکھوں سے اندھے نہیں ہے، جو دل کی آنکھیں ہیں ان سے اندھے ہیں۔ سامنے والی آنکھیں سے تو ابو جہل میں بھی نبی کریم سے دیکھا تھا، ابو لہب میں بھی دیکھا تھا، لیکن دل ان کی آنکھیں اندھی تھیں اس لیے ان کو پہچان نہیں سکے، دیکھ نہیں سکے، ایمان نہیں لائے۔ اگر ان کی دل والی آنکھیں کھلی ہوتی تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، دل والی آنکھیں بند تھیں اس لیے نہیں کر سکتے۔ ساری مخلوق نے اللہ کے نبی کو دہائی دی لیکن یہ لوگ نہیں دے سکے۔ بات اسی سے نکل جائے گی۔ ابو جہل ہاتھ میں کنکر کچھ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے مٹھی بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اب کہنے لگا کہ یا محمد بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بتاؤں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے یا جو تمہاری مٹھی میں وہ بتائے کہ میں کون؟ میں بتاؤں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے یا تمہاری مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بتائے کہ میں کون؟ اور مجھے لگا اگر یہ بتا دے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ اسے کہا تب تک تجھے کرنا پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے ایسی مجلس میں کنکری پر کلمہ پڑھا۔ اب وہ جب کنکری حضرت ہاتھ میں تھے لیکن خود نہیں پڑھ سکا، اس لیے کہ اس کے دل کی آنکھیں بند تھیں، اندھا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ بغیر دیکھے اللہ بھی مانتا۔ یوسف السلام کے پاس ایک نوجوان آیا، شخص آیا، جب قحط پڑا ہوا تھا اس وقت ایک نوجوان آیا غلہ لینے کے لیے۔ یوسف السلام نے ایک طریقہ بتا دیا تھا کہ جو بھی آئے اس کو اتنے پیسے لینے ہیں اور اتنا غلہ اس کو دینا، اس سے زیادہ نہیں دینا۔ وہ جب لینے آیا تو جو ان کا مقرر تھا وہ خادموں نے دیا، اس نے کہا مجھے اور بھی چاہیے، انہوں نے کچھ اور بھی دیا، وہ نوجوان کہنے لگا مجھے اور بھی چاہیے۔ خادموں نے کہا کہ اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے، اگر اس سے زیادہ چاہیے تو پھر بادشاہ کے پاس چل جائے، یوسف السلام کے پاس وہ تمہیں دے سکتا ہے۔ وہ نوجوان یوسف السلام کے پاس آ گیا کہ مجھے تو غلہ اتنا ملا ہے، مجھے اور چاہیے۔ یوسف السلام نے اپنی طرف سے اس کو اور دیا۔
اور دیا۔ نوجوان کہنے لگا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں تو مجھے آپ اس سے بھی زیادہ دیں گے اور حد سے زیادہ دیں گے۔ بتاؤ تم کون ہو؟ تمہیں انہوں نے بھی دیا، زیادہ دیا، میں نے بھی دیا، اب بھی تم مانگتے ہو کہ اور مجھے اور چاہیے۔ اس نے کہا کہ مجھے اب پتہ پڑ جائے کہ میں کون ہوں تو مجھے آپ اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں وہ بچہ ہوں جب آپ پہ زلیخا نے تہمت لگائی تھی تو میں نے گواہی دی تھی کہ یہ سچ ہے۔ میں وہ بچہ ہوں، آج بڑا ہو گیا ہوں، وہ بچہ ہوں کہ جب زلیخا نے آپ پہ تہمت لگائی تھی تو میں نے گواہی دی تھی کہ یہ سچ ہے، یوسف سچ ہے۔ آج میں بڑا ہو گیا۔ یوسف السلام اتنے خوش ہوئے، ان کو اتنا دیا، جو کچھ اس کا اونٹ ہوا ہے سواری لے کر سارا بھر دیا، اور فاطمہ سے کہا کہ جو اس کے گھر تک چھوڑ دیا، اس کو گھر تک چھوڑنے گئے۔ جب گھر تک چھوڑنے گئے تو اللہ نے وحی بھیجی یوسف کے پاس، یوسف تم نے اس کو اتنا دیا، لوگوں نے دوسروں کو اتنا دیا، وہاں بھی ملا، وہاں بھی ملا، تم اس کو اتنا زیادہ دیا، تم اتنے خوش ہوئے۔ فرمایا یا اللہ میں اسے بہت خوش ہوا، میں اسے اتنا خوش ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے میری اس وقت گواہی دی تھی جب میرا گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میری پکائی کا، میری پاک دامنی کا اس وقت گواہی دی تھی جب کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا، کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، اس وقت مجھے گواہی دی تھی، کوئی جانتا نہیں تھا اس وقت۔ میں اسے بہت خوش ہوں، اس لیے میں نے اور اپنی حد کے مطابق اس کو دیا۔ اللہ نے فرمایا یوسف، جو بندہ مجھے دیکھے بغیر میری گواہی دیتا ہے، جو بندہ مجھے دیکھے بغیر مجھ پہ ایمان لاتا ہے، میری گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، میری گواہی دیتے ہیں، جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس سے اتنا خوش ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوں گا کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو بڑھ کے دوں، اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ جتنی اس کی حیثیت ہے میں اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دوں گا جو میری کو، اس لیے کہ اس نے میری بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لایا۔ اللہ سے یؤمنون بالغیب، ہم جو ایمان لائے ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ کی نظروں میں ہماری اتنی قدر و قیمت ہے کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کی حیثیت کے مطابق ہمیں دے۔ یہ ایمان بالغیب، ایمان خالی یہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانیں کہ ہاں یہ اللہ ہے، بلکہ اللہ کی تمام صفات پہ بھی آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، جیسے ان کے نام ہیں، جیسے اس کے اسماء ہیں، ان پہ بھی ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اور جیسی ان کی صفتیں ہیں، وقبلت جمیع احکامہ، اور جس بھی انہوں نے ہمیں حکم دیے ہیں سب کو ہمیں ماننا۔ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، خالی اللہ کی گواہی دینے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، جو بھی اللہ نے احکام دیے ہیں وہ سارے میں نے قبول کر لیے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اللہ کے احکام کو قبول کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے دیے ہیں۔ جب اللہ کے احکام کو ہم مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے کہ واقعی اللہ کا احکام ہے۔ زبان سے بھی کہنا ہے کہ اللہ کا احکام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے ساتھ تصدیق بھی کرنی ہے کہ واقعی اللہ کا احکام ہے۔
اور جب ہم دل سے تصدیق کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اب جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی تصدیق نہیں کرتے، مانتے نہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے نہیں مانتے، تصدیق نہیں کرتے۔ حالانکہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جب تک دل سے تصدیق نہ ہو اس وقت ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے ہماری تصدیق نہیں ہوتی۔ اگر دل سے ہماری تصدیق ہو تو پھر اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، پھر اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دل سے اس کو نہیں مانا، زبان سے کہہ دیا ٹھیک ہے، ہم زبان سے کہہ دیا اللہ ہے، ہاں جی اللہ نے نماز کا بھی حکم دیا ہے، ہاں جی اللہ نے یہ بھی کیا ہے، زبان سے کہہ دیا، لیکن مانتے نہیں ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ اگر دل سے مانے تو پھر ہونا چاہیے، اس کو عمل ہونا چاہیے۔ عمل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہم نے دل سے مانا ہی نہیں، اور جب دل سے نہیں مانا، تصدیق نہیں گئی تو ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ اپنے آپ کو تو بہت ایماندار کہتے ہیں، بڑے میں ہی بڑا نمازی ہوں، میں بڑھیا تسبیح پڑھتا ہوں، میں بڑا یہ ذکر کرتا ہوں، میں بہت یہ کرتا ہوں، میں بہت کرتا ہوں۔ ایسے کچھ نہیں ہوتا، زبان سے کچھ نہیں ہوتا، دل سے تصدیق ہونی چاہیے، اور دل کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور جب عمل نہیں ہے تو ہم دل سے تصدیق نہیں ہے، ہمارا دوسرے لفظوں میں ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ یہ اور بات ہے، علماء نے لکھ دیا ٹھیک ہے، کر ایمان مجمل فصل پڑھ لو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے اللہ پہ ایمان لیتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، ملائکہ ہیں، ان پہ بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ ہماری ظاہری زندگی اور ہمارے عمل اگر ان کو دیکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے، زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ اگر ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں تو یہ منافق کی نشانی۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو زبان سے کہے دل سے نہ مانے، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ ہم زبان سے مانتے ہیں، دل سے نہیں مانتے، دل سے مانے تو اس پہ عمل کریں، یہی منافق کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ ایک حصہ ہو گیا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، یہ اس کا حصہ ہے۔ تو ہمیں اس ایک حصے پہ عمل دیکھیں کہ ہمارا اس ایک حصے پہ ہمارا کتنا عمل ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ اس کا دوسرا حصہ بھی ہے، وہ اس کا ایک حصہ ہے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، زندگی رہی تو اگلے جمعے میں پھر اس کا دوسرا حصہ بھی بیان ہوگا۔ تو ہمیں اپنا جو کچھ بھی ہے، ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں،
ہمیں سوچیں کہ ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، اللہ پہ ایمان لائے ہیں، وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں اس پہ ہمارا کتنا عمل ہے۔ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ سوال پوچھ بیٹھے تو ہم جواب دیں لا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم لا تو نہیں کہہ دیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، لیکن وہاں یہ ہوگا کہ پتہ سب کو ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں تو ہم یہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں کہ پتہ تو سب کو ہے لیکن کرتے نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز ہماری زندگی میں رہ گئی ہے، جہاں ہماری کمی ہے، اس کو ہم آج پورا کر دیں۔ جب وقت آ جائے گا تو پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب وقت آ گیا تو پھر ایک گھڑی نہ اس طرف ہوگی نہ اس طرف ہوگی، نہ کسی کو مہلت ملی ہے نہ آئندہ کسی کو مہلت ملے گی، اور اسے اتنا بھی وقت نہیں ملے گا کہ کسی اس کو کہہ سکے تھوڑی دیر اور ٹھہر جو میں توبہ کر دوں، تھوڑی دیر اور ٹھہرنے میں توبہ کر دوں، اتنا وقت بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے پہلے اپنی زندگی کا حساب کر لیں، جہاں جہاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان کو آج پورا کر لیں۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ دوسرا تمہارا حساب کرے۔ وما لا